بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے ایام بہت زیادہ قریب ہیں اور حج کے ایام آنے والے ہیں، حج کا موسم آنے والا ہے، لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ حج کے تعلق سے چند باتیں ہم معلوم کریں، اس کی فضیلت کے تعلق سے، اس کے ثواب کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حج یہ 5 ارکان میں سے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور حج جو آدمی مستطیع ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ آدمی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور ادا کرے۔ اور انہی دنوں میں، حج کے ایام ہی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، اور میں راضی ہو گیا کہ تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر آدمی راضی ہو جائے اور پسند کر لے کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اسی دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اسی دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه، کہ جو آدمی حج کیا اور حج کے دوران وہ کوئی غلط بات، گناہ کی بات نہ کہا، نہ وہ خود کیا، تو ایسا آدمی اسی طرح ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ حج کے کئی فضائل ہیں، حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو کئی فضیلتیں، کئی ثواب کی باتیں بتائی گئی ہیں حج کے تعلق سے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا پھر کون سا؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، تو کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کرنا، اس سے آج لوگ غلط معنی لے لیے ہیں، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، اسی کو جہاد سمجھنے لگے ہیں۔ یہ اصل اسلام کے دشمنوں نے جہاد کو اس طرح لوگوں کے سامنے غلط انداز میں پیش کیا ہے، حالانکہ جہاد کا معنی وہ نہیں ہے، ورنہ اس میں ڈیٹیل ہیں جن کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر پوچھا، قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل ہے؟ قال حج مبرور، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہا کہ ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو۔ تو معلوم کیا ہوا، اچھے اعمال میں، افضل اعمال میں سے حج بھی عمل ہے، اس میں کیا ہو، شرط کہ بغیر گناہ کے کیا گیا ہو، جاتے ہوئے آتے ہوئے بغیر گناہ کے، بغیر غلطی کے وہ حج انجام دیا ہو، ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حج کرنا جہاد کے مترادف ہے، جیسا کہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، الا نغزو ونجاہد معکم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں، جنگ نہ کریں؟ مرد حضرات تو جنگ کرتے ہیں، کیا ہم بھی نہ کریں؟ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن احسن الجہاد واجملہ الحج، کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد حج کرنا ہے، حج مبرور۔ فقالت عائشہ، تو اس حدیث کو سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ میں جب سے یہ بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں کبھی بھی حج کو نہیں چھوڑی۔ ایک اور حدیث میں اور بھی وضاحت ہے،
نسائی کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ جو بزرگ لوگ ہیں، بڑے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا جہاد، اور جو کمزور لوگ ہیں ان لوگوں کا جہاد، اور عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ حج کریں، عمرہ کریں۔ یعنی تینوں، چاہے بڑی عمر کے لوگ ہوں یا کمزور ہوں یا عورت ہوں، یہ لڑ نہیں سکتے، اس لیے ان کے لیے جہاد کیا ہے؟ حج کرنا اور عمرہ کرنا۔ معلوم کیا ہوا کہ حج کرنا جہاد کرنے کے مترادف ہے، عورتوں کے لیے، کمزور کے لیے اور بزرگوں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ حج کرنے کا، تیسرا فائدہ، پہلا فائدہ ہم نے بتایا کہ حج کرنے سے کیا ہوگا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اعمال میں سے وہ بھی ایک ہے حج کرنا۔ دوسرا فائدہ کیا کہ یہ جہاد کے مترادف ہے، عورت کے لیے، کمزور کے لیے اور بزرگوں کے لیے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، عن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قال، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلابایعک۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اسلام لانا چاہتا تھا، تو میں اسی وقت جو ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اسلام لاؤں، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو سامنے کیجئے، پھیلائیے میرے سامنے۔ فبسط یمینہ، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلایا۔ قال فقبضت یدی، قال ما لک یا عمر، تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے عمر؟ قلت، میں نے کہا اردت ان اشترط، میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں میں، لیکن ایک شرط پر، ایک شرط ہے۔ قال تشترط بماذا، کیا شرط ہے؟ قلت، میں نے کہا ان یغفر لی، ٹھیک ہے، میں آج اسلام قبول کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے جو گناہ کیا ہوں، میں اس سے پہلے جو گناہ کیا ہوں یا بولا ہوں، جو بھی ہوا ہے، یہ سب میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے سے اس سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی اپنے اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں ان تمام کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ حج کرنے سے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ اوپر بھی ہم نے معلوم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کیا اور حج کے دوران کوئی غلط بات نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ اس طرح لوٹا گویا کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنم دیا۔ اسی معنی میں ایک دوسرے الفاظ ہیں یہ۔ معلوم کیا ہوا، گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں حج کرنے سے۔ یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ جس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح فقر و فاقہ، غریبی بھی دور ہو جاتی ہے حج کرنے سے۔ دلیل کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، کہ حج اور عمرہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں، حج اور عمرہ، فقر کو، غریبی کو اور گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، جس طرح جو ہے بھٹی لوہے کے یا سونے کے یا چاندی کے خبث کو، اس کے اوپر جو
گندگی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ حج اور عمرہ بھی فقر کو، غریبی کو اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، صرف گناہ نہیں مٹتے بلکہ فقر و فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے حج اور عمرہ کرنے سے۔ اور آخری جملہ کیا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، حج مبرور جس کا ہوگا اس کے لیے تو ثواب جنت ہی ہے۔ یہ روایت احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے کہا روایت کرنے کے بعد کہ حسن صحیح غریب۔ ایک اور روایت ہے، تو اس میں دو فائدے، اوپر کی حدیث میں ہمیں دو فائدے ملے۔ ایک یہ کہ فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے حج اور عمرہ کرنے سے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے، جنت ہے۔ گویا کہ اس کو 5ویں فائدے میں شامل کر لیجئے۔ اور اسی کی تائید کرنے والی ایک اور دوسری حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کے درمیان کے جو گناہ ہیں یہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ کیا ہے، جنت ہی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اور حج مبرور کیا، یعنی بغیر گناہ کے، بغیر غلطی کے آدمی حج کر کے واپس آئے۔ چند باتیں ہیں حج کے فضائل کے لیے یا حج کے جو ثواب ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے۔ حج یاد رکھیں ہر اس بندے پر فرض ہے جو مسلمان ہو اور جو بالغ ہو اور جو عاقل ہو اور جو آزاد ہو اور جو مستطیع ہو۔ استطاعت مطلب کیا، یعنی وہ جہاں بھی رہتا ہو وہاں سے حج کرنے کے لیے جانے کی طاقت ہو اور واپس بھی آ سکتا ہو، زیادہ خرچ جو بھی اخراجات ہیں وہ تمام چیزیں اس کے پاس مہیا ہوں، اتنا آرام سے جا کے آ سکے، یہی جو ہے کیا ہے، استطاعت ہے۔ اور آج کل کے لحاظ سے ویزا، پاسپورٹ، تبھی نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بھی رہنا ضروری ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ بھی غیر مستطیع ہی کہلائے گا۔ انتظام کر لے، جو بھی پاسپورٹ کا مسئلہ ہے یا ویزا کا جو مسئلہ ہے یہ سب اپنا انتظام کر لے۔ اچھا، اس میں ہم نے معلوم کیا کہ ہر مسلمان پر اور بالغ پر، عاقل پر، آزاد پر، مستطیع پر ضروری ہے کہ وہ حج کرے، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس بھی طاقت ہو، جانے کی طاقت ہو، وہ حج ضرور کرے۔ البتہ اگر کوئی بالغ نہیں ہے یا عاقل نہیں ہے یا جو ہے غیر مستطیع ہے تو اس کے لیے کوئی بات نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، احمد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، یعنی وہ لوگ اگر نہ بھی کیے تو کوئی بات نہیں۔ کون کون؟ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا ہے کوئی تو جب تک جاگ نہیں جاتا تب تک وہ کیا ہے، مرفوع القلم ہے۔ وعن الصبی حتی یحتلم، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کیا ہے، وہ مرفوع القلم ہے۔ وعن المجنون حتی یعقل، پاگل آدمی ہے کوئی جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے وہ مرفوع القلم ہے۔ تو یہ سب چھوڑ کر باقی تمام مستطیع اگر ہیں تو ضرور وہ حج کریں۔
अच्छा, हज करना ज़िंदगी में एक मरतबा तो वाजिब है मुस्तती के लिए। अगर कोई 1 से 2 बार हज करे, 2 से 3 बार हज करे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ततव्वु है, वो नफिल में शुमार होगा। जैसा कि हदीस में है, अहमद की रिवायत है, अबू दाऊद की रिवायत है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, कि एक मरतबा अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, कहा, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुतिबा अलैकुमुल हज, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, तुम पर हज फ़र्ज़ है। फ़क़ाल, तो फ़क़ाम अल अक़रा बिन हाबिस, अक़रा बिन हाबिस नाम एक साहबी खड़े हुए और उन्होंने कहा, फ़क़ाल अफ़ी कुल्ली आमिन या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, क्या हर साल हम हज करें? फ़क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ क़ुल्तुहा लवजबत वलौ वजबत लम तअमलू बिहा, अगर मैं हाँ कह दूँ कि हर साल फ़र्ज़ है तो वाजिब हो जाएगी, और अगर वाजिब एक मरतबा कर दिया गया तो फिर तुम अमल नहीं कर पाओगे। लिहाजा वलम तस्ततिउ अन तअमलू बिहा, और तुम इस्तिताअत भी नहीं रहते कि तुम उस पर अमल कर सकते हो। अल हज्जु मर्रा, बस एक मरतबा हज करना काफ़ी है। फमन ज़ादा फहुव ततव्वु, अगर कोई 1 से ज़्यादा मरतबा करता है तो वो क्या है? नफिल में शामिल है। और दूसरी बात यह है कि हज करने वाला ये ख्याल रखे कि मैं जो हज कर रहा हूँ वो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। उसके दिल में यही नीयत हो कि मैं अल्लाह की रज़ामंदी चाहता हूँ और मेरे गुनाह माफ़ हों, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो हज कर ले। इसमें हरगिज़ देर ना करे, क्योंकि अहमद की रिवायत है, इब्न माजा की रिवायत है, और उसको इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने सही कहा कि अन इब्न अब्बासिन अनिल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हुम औ अहदिहिमा अनिल आखर, यानी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ज़ल से रिवायत करते हैं या फ़ज़ल जो है इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं। जैसा भी हो, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादल हज्ज, जो हज का इरादा रखता हो, फ़ल्यतअज्जल, तो वो जल्दी करे हज करने में। फ़इन्नहु क़द यमरदु अल मरीज़ व तज़िल्लु ज़ाल्ला व तारिज़ुल हाजा, वरना क्या हो जाएगा, वो बीमार पड़ सकता है या कोई हाजत, उसको कोई ज़रूरत पेश आ जाए और वो हज के लिए ना जा सके। तो लिहाजा जल्दी करे, लेट ना करे इसमें, वरना कल पता नहीं बिज़ी हो जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा, हज करने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा जैसे ही मुस्तती हो जाए, पैसे हैं तो फ़ौरन जो हज करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को। ये हज दरअसल अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ करदा है और इस्लामी शायर में से एक है। तो आदमी एक सफ़र तय करके, मुल्क बदल कर और समंदर तय करके पहुंचता है, हज करके जब वापस आता है तो ये सिर्फ़ ये जो अमल करता है वो अल्लाह के लिए करता है। तो इसमें सिर्फ़ बदन ही नहीं बल्कि उसके जज्बात, उसका दिल, उसका जहन, हर चीज़ जो है अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ता है। वरना कई ऐसे बंदे भी हैं जो हज करने के लिए जाते हैं तो बस वो ऐसे ही बदन से जाके आते हैं, ना उनका दिल अल्लाह से जुड़ता है, ना उनका जहन अल्लाह से जुड़ता है, ना उनके दिलों में, उनके ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इंसान जब हज के लिए जाता है तो वो इंसान जो है बदले, जहन बदले, अपने दिल को बदले, अपनी ज़िंदगी को बदले, क्योंकि वो हज किया है। ये मामूली कोई चीज़ नहीं है, इतनी मेहनत करके जो आया है वो, तो ये अल्लाह का फ़रीज़ा है, ये उसके दिल में महसूस हो। अहम चीज़ है कि उसका दिल और उसके जज्बात में एक तब्दीली आए, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आए। हाजी के लिए ये भी ज़रूरी है कि हज करने जाने से पहले वो जो है हर चीज़ को जान ले, इल्म हासिल करे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके हज को फासिद बना देती हैं या बातिल बना देती हैं। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये भी जान ले कि वो क्या करेगा, हज के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत हासिल करेगा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करेगा। ऐसे ही नहीं ना कि जाके आ गया, कुछ हासिल नहीं हुआ, नहीं, उसके पीछे एक मकसद है हज करने का। तो लिहाजा जिस तरह कहा गया है उसी तरह वो जाके अदा करके आए, एहराम बांधे और कोई सिला हुआ कपड़ा ना पहने,
نہ ہی خوشبو لگائے، مرد ہے تب بھی کوئی خوشبو نہ لگائے، عورتیں ہیں حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے موزے پہنے، اور نہ ہی ناخن وغیرہ کاٹیں، یا جو ہے بیوی وغیرہ سے ملنا یہ بھی نہ کرے، بال وغیرہ بھی نہ کاٹے۔ تو یہ تمام اہم چیزیں ہیں جن کو عمل میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ تمام چیزیں معلوم کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اچھا بات کرے، اچھا رہن سہن میں رہے، سلام کو عام کرے، کھانا اگر ضرورت پڑے تو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر اپنائے گا تو واقعی اس کا حج جو ہے حقیقی معنوں میں حج شمار ہوگا۔ اور وہ جو کہا گیا کہ حج مبرور کرنے سے آدمی کو جنت ہے، اور وہ جس طرح ماں نے بچے کو جنا ہو اس طرح حالت ہو جاتی ہے حج کرنے کے بعد، تو وہ سب ایسے حالت میں ہی ہوں گی۔ ورنہ اگر آدمی حج کو جاتے ہوئے غلطی کرتا ہوئے جائے، یا غلط باتیں کرتا ہوا جائے، آتے ہوئے وہی حالت ہو، تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کرنے کی توفیق دے، اگر ہم مستطیع ہیں تو۔ اگر ہم مستطیع نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا مال دے، اتنی طاقت دے، اتنی استطاعت دے کہ ہم بھی حج کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو حج کرنے والے ہیں ان کو بغیر غلطی کے، بغیر گناہ کے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کے حج کو حج مبرور بنائے۔ آمین۔